13 رجب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور صحیح ترین روایات کے مطابق اگرچہ بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی ہے۔ اچھا، یہ آپ کے لیے شرف کی بات نہیں کہ کعبے میں آپ کی ولادت ہوئی، یہ کعبے کے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ کی ولادت وہاں پہ ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار بھی کرتا ہے کہ حضرت علی کی ولادت کعبے میں نہیں بھی ہوئی، تب بھی حضرت علی کی شان پہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی علو اور بلند سے ہے، علی کا معنی علو اور بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ جب نام ہی ان کا علی ہے، جب وہی بلند، تو پھر بتائیے کہ ان کی ولادت کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ انہیں بلندی ہی عطا فرمائی ہے، اس میں بامسمہ اپنے نام کے اعتبار سے۔ تو یوں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب ابو طالب کے فرزند حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ولادت مبارکہ مشہور روایت کے مطابق مکہ مکرمہ میں ہوئی اور کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے وقت میں ہم بات پوری کر کے اپنے جو مہمان فراخ ہیں ان کو موقع دیں اور ان سے انشاءاللہ ان کی عقیدت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی عمر مبارکہ کم ہے، اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہے تو مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہوئی، تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے کہا کہ جناب ابو طالب کثیر العیال ہے، یعنی ان کی اولاد بہت زیادہ ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ خیر خواہی کس طرح سے ہوگی کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب یہاں پہ ایک دلچسپ بات میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں، ماشاءاللہ صاحبان ذوق تشریف فرما ہیں۔ دیکھیے نبی مکرم علیہ السلام کے والد گرامی کا انتقال حضور کی ولادت سے قبل ہو گیا، اور والدہ محترمہ جو ہیں وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں، اور میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان وہ بھی 8 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو بچپن اور جوانی ہے وہ جناب ابو طالب کے گھر میں گزرا ہے۔ بات سمجھیے گا نقطہ، نبی مکرم علیہ السلام کا بچپن جناب ابو طالب کے گھر میں گزرا، اور ابو طالب کے فرزند حضرت علی کا بچپن جوانی حضور کے گھر میں گزری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یوں مطلب اس اعتبار سے نسبتیں اور برکتیں ابھی دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضور کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم میں سب سے پہلے جب نماز فرض ہوئی ہے حضور کے ساتھ بچوں کے اعتبار سے سب سے پہلے نماز آپ نے ادا کی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت علی کی عمر مبارکہ 10 برس ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے آپ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے آپ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا ایک نام کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں، یعنی دیگر ہم کہیں حضرت صدیق اکبر، ساتھ ہم کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، بولیے حضرت عثمان غنی، لیکن حضرت علی کے ساتھ کیا کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ کرم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی مزید عزتیں عطا فرمائے وجہہ الکریم، آپ کے مبارک چہرے پر اللہ تعالیٰ مزید آپ کے چہرے میں برکتیں کرم اور حضور کی عطا فرمائے۔ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کی عمر مبارکہ صحیح روایات کے مطابق 5 سال ہے جب حضور کی کفالت میں آپ آ گئے، حضور کی کفالت میں آ گئے، عمر 5 برس ہے، اور 10 برس میں آپ نے ایمان قبول کیا۔ آپ کا چہرہ کبھی بت کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے۔ بڑی ہلکی آواز آئی آپ کی، آپ کا چہرہ کبھی بت کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، تو یہ سعادت بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں، جن میں سے مشہور باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک کا حافظ بھی بنایا تھا. پھر بول گئے زور سے زبان نہ کہنا تھا آپ نے. آپ قرآن پاک کے اور آواز سے بولیے حافظ تھے. قرآن حفظ کیا تھا آپ نے. اچھا حافظ یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کا. حافظ و حفیظ ہم پڑھتے ہیں نا اللہ کے اسماء گرامی میں. تو حافظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا. حافظ معنی یہ لقب اللہ تعالیٰ کا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے حافظ قرآن ہے. تو معنی کیا بن جاتا ہے؟ یعنی عرفاً دنیا میں رہتے ہوئے قرآن پاک کی حفاظت کے اعتبار سے انہوں نے قرآن پاک کو یاد کر لیا ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے. حضرت علی بھی قرآن پاک کے بولیے حافظ تھے، حافظ قرآن تھے. اور اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ قرآن کی تلاوت تو آپ کیا ہی کرتے تھے، لیکن آپ کی کرامت مشہور ہے کہ آپ جب اپنے گھوڑے پر اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے ایک پاؤں یہاں رکھتے تھے، دوسرا پاؤں وہاں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت فرما لیتے تھے. یہ آپ کی کرامت تھی، یہ آپ کی کرامت تھی. اور یہ کرامت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اولیاء کی کرامت موجود ہے. اور کل ہم نے آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ کیا تھا کہ تخت بلقیس وہاں سے کیسے آئے گا؟ قبل ان يرتد الیک طرفک، آپ اپنی پلک جھپکیں گے تخت کیا ہوگا؟ حاضر ہوگا. اور جب آپ نے دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده، تخت آپ کے سامنے حاضر تھا تو آپ نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرا یا عاصم بن برقیہ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے. تو یوں نبی مکرم علیہ السلام کہ صحابہ کی شان بھی بڑی بلند و بالا. اور حضرت علی کا ذکر خیر آج ہم کر رہے ہیں. ایک اور شان جو اللہ نے آپ کی قرآن پاک میں بیان فرمائی، آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا جو اپنے مال کی خیرات کرتے ہیں، جو اپنے مال کی خیرات کرتے ہیں دن میں رات میں چھپے ہوئے اور ظاہر. چار باتیں ہوئیں. کب کب خیرات کرتے ہیں؟ دن میں، رات میں، چھپ کر پوشیدہ اور ظاہراً اعلانیہ طور پر. فرمایا کہ ان کے لیے انعام کا حصہ ہے ان کے رب کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ انعام عطا فرمائے گا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف کب ہوتا ہے اور غم کب ہوتا ہے؟ غم ہمیشہ ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے کا، اور خوف ہوتا ہے فیوچر کا، آنے والے زمانے کا. اب شہر کراچی میں ہم موجود ہیں، ہمارے چکوال سے ہمارے دوست نعمان بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں. امید ہے کہ خیر و عافیت ان کے ساتھ ہوگی. ورنہ کراچی کے اندر ایک ماحول ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، بندہ موبائل اپنے گھر سے لے کر جاتا ہے لیکن واپس موبائل اور پیسے اور سامان واپس گھر لے کر آ جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. مطلب ایسی ڈکیتی راہ زنی ہمارے شہر کے اندر بہت زیادہ ہے. اور کراچی میں جو بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں یقیناً ان مستحقین لوگوں سے جو ماہ رمضان میں زیادہ اور پورے سال بھی لوگوں آتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمیں دے دیجیے ہم زیادہ مستحق ہیں اس موبائل کے پیسوں کے، تو لے کر کے چلے جاتے ہیں. اور اتنے ظالم اور بدبخت ہوتے ہیں اگر آپ ان کے سامنے کوئی تھوڑی سی بات چیت کریں تو وہ لحاظ مرمت نہیں کرتے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کی. ایسے موقع پہ مزاحمت کرنی بھی نہیں چاہیے، جو ہے بھائی دے دو بھائی، کیونکہ وہ تو اپنی جان پہ کھیل کے آئے گا ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے ہلکی سی ان کے سامنے کوئی بات کی تو وہ پھر لحاظ مرمت نہیں کرتے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، حقیقت سے آشنا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے ہر ایک کے لیے. تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ رات میں دن میں یعنی 4 مقامات پہ خرچ کرنے کی یہاں پہ جو بات کی گئی ہے. تو اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. غم ہمیشہ گزرے ہوئے زمانے کا ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے مستقبل کا. یعنی ایک مرتبہ ایسا ہو گیا دوبارہ ایسا نہ ہو جائے اس کا خوف ہوگا، اور غم ہوگا آگے مستقبل کا. یعنی خوف گزرے ہوئے زمانے کا ہوگا اور غم آنے والے زمانے کا ہوگا. جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں یہاں ڈکیتی ہو گئی تھی، دوبارہ نہ ہو جائے اس کا کیا ہوگا؟ خوف ہوگا. اور مستقبل کا کیا ہوگا؟ غم ہوگا. بھائی ایسا نہ ہو کہ معاف کیجیے گا
یعنی غم ہوگا گزرے ہوئے زمانے کا، خوف ہوگا مستقبل کا. بعد میں الٹ کر گیا تو خوف ہوگا کہ آئندہ ایسا نہ ہو جائے، غم ہوگا پچھلے زمانے کا کہ یہ ہو گیا سارا معاملہ، دوبارہ ایسا نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ اور پوشیدہ جو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعام عطا فرمائے گا اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو خوف سے بھی نجات عطا فرما دے گا، غم سے بھی نجات عطا فرما دے گا. گزری ہوئی زندگی کا انہیں غم نہیں ہوگا اور مستقبل کا ان پہ خوف نہیں ہوگا. مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم موجود تھے، چاندی کے سکے. آپ نے ان چاروں کو خیرات کیا. اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ایک رات میں خرچ کیا، آپ نے ایک دن میں خرچ کیا، ایک چھپا کر خرچ کیا اور ایک ظاہراً خرچ کر دیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سعادت سے بھی سرفراز فرمایا کہ اس آیت پر اللہ نے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دی. تو یوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اور قرآن پاک کا علم کتنا تھا آپ کے پاس؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں حضور کے ساتھ رہا، اللہ کی قسم میں حضور کے ساتھ رہا اور قرآن کی ہر سورت کے بارے میں، ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں وہ کب نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے. بے شک میرے رب نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے. میں حضور سے سوال کرتا تھا، حضور مجھے جواب عطا فرماتے تھے اور میں اس سوال سے سمجھ لیتا تھا کہ اس سورت کا معنی کیا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے. تو یوں سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل میں وہ واقعات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جو عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں. سورج کو پلٹا دینا اور نبی پاک علیہ السلام کا آپ کو خیبر کے لیے بھیجنا، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو مشہور ترین ہیں. لیکن میں آپ سے آج کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، خاص قرآن پاک کے اعتبار سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن فہمی کا معاملہ کیا تھا، کہ قرآن پر آپ کا عمل کتنا زیادہ تھا. اور علم و حکمت کا معاملہ دیکھیے، حضور کے 2 فرمان فرمائے کہ المستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور دوسری روایت ترمذی کے اندر ہے انا دار الحکمت وعلی بابها. ایک کا معنی یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. دوسرا ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں، حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ دونوں معاملات کے اندر علم ہوگا تو حکمت بھی ہوگی، حکمت ہے تو علم بھی ہوگا. بغیر حکمت کے علم کسی کام کا نہیں ہوتا، اور بغیر حکمت کے علم اور علم کے بغیر حکمت، یہ دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں. جسے اللہ نے علم عطا فرما دیا اور حکمت بھی عطا فرما دی وہ کامیاب ہو گیا. آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس علم اتنا کہاں سے آیا؟ کہا کہ حضور نے مجھے اس طرح علم عطا فرمایا جیسے ایک پرندہ چونچ میں دانہ لے کر اپنے بچے کے منہ سے منہ ملا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، گویا حضور نے مجھے یوں علم عطا فرمایا. اسی لیے قضا کے فیصلے ہوں، معاملات ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک ایک مقدمے کے اندر آپ نے فیصلہ فرما دیا اور فیصلہ فرمانے کے بعد حضرت علی کی طرف دیکھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ امیر المومنین اس فیصلے کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی لولا علی لہلک عمر، کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک فیصلہ کرنا، ایک فیصلے کو انڈورس کرنا کہ جی آپ نے درست فیصلہ کیا یا نہیں کیا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خلفاء کے مشیر خاص رہے اور تمام معاملات میں یہ لوگوں کے ساتھ رہے. تو یوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا معاملہ. بس اس بات کو سمجھ کر میں بات کو مکمل کروں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا علی تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم سے محبت کرے گا مومن اور منافق تم سے بغض رکھے گا. مومن حضرت علی سے بولیے محبت رکھے گا اور منافق کیا کرے گا؟ بغض رکھے گا. اب بات اتنی سی سیدھی سی بات کہ بعض لوگوں نے حضرت علی کا نام لے کر صحابہ کرام کی توہین شروع کر دی اور کہا صحابہ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، علی کا دامن ہم نے تھام لیا اور یہ صحابہ لیگ نجات کے لیے کافی ہو گیا. یہ کافی نہیں ہے. بعد نے صحابہ کا دامن پکڑا، اہل بیت اطہار حضرت علی کے دامن کو چھوڑ دیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنہ و جماعت ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ بھی حضور کے بنائے ہوئے، اہل بیت بھی حضور کے ہیں. صحابہ کو فضیلت بھی حضور نے عطا فرمائی. قرآن کی آیات میں صحابہ کی فضیلت آ گئی، اہل بیت کی فضیلت آ گئی ہے. تو یہ بھی اپنے مقام پہ فضیلت والے ہیں، اہل بیت بھی اپنے مقام پہ فضیلت والے ہیں. ہم ایک بات اور کہتے ہیں
کہ حضرت علی کی شان یہ ہے آپ صحابہ میں بھی شامل ہیں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں. تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ذوق ہے آپ کا. دیکھیے بعض وہ ہیں جو 4 ہیں 5 میں نہیں ہیں، بعض وہ ہیں جو 5 ہیں 10 میں نہیں ہیں، بعض وہ ہیں جو 10 ہیں 313 میں نہیں ہیں. آپ کہیں گے کیا بات کی آپ نے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے بعض 4 ہیں، مثال کے طور پر حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ 4 خلفائے راشدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں خلیفہ ہیں، مگر 5 میں ان کے اندر کوئی شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 ان کی فضیلت اپنے مقام پر، علیکم بسنتی وسنت خلفائے الراشدین المہدیین، یہ فضیلت آ گئی ان کی. بعد 5 ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہاں پر کوئی اور صحابی شامل نہیں ہے. حضرت علی 4 میں بھی شامل ہے، 5 میں بھی شامل ہے. حضرت علی 4 میں بھی شامل ہے اور 5 میں بھی شامل ہے. اچھا، بعض وہ صحابے جو عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ جنہیں حضور نے ایک ہی باغ میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. ویسے تو میرے آقا کے تمام صحابہ جنتی ہیں، حضور کا ہر صحابی کیا بولیے؟ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ رضی اللہ عنہ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی، اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا. تو یہ صحابہ سارے جنتی، لیکن خاص 10 افراد وہ ہیں جنہیں حضور نے ایک ہی مقام پر، ایک ہی باغ میں، ایک ہی جگہ تشریف فرما کر جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان میں یہ 4 خلفاء بھی موجود ہیں اور دیگر 6 صحابہ دیگر موجود ہیں. حضرت علی کی شان یہ 4 خلفاء میں بھی آپ موجود ہیں، پنجتن پاک میں موجود ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہی موجود ہیں. پھر 313 یہ اصحاب بدر. بعض صحابہ وہ ہیں جو بدر کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن حضرت علی وہاں بھی موجود ہیں. 1000 صحابہ غزوہ احد کے اندر ہیں، لیکن اس سے زیادہ صحابہ موجود نہیں ہیں. حضرت علی احد کے اندر بھی موجود ہیں. پھر 1500 ہیں کہاں پر؟ حدیبیہ میں. حضرت علی وہاں بھی موجود ہیں، بلکہ حدیبیہ کے معاہدے لکھنے والے آپ ہیں، وہاں موجود ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ، ہم نے کل ذکر کیا تھا، فتح مکہ پر جمعے کے بیان میں بھی ذکر کیا تھا. فتح مکہ میں بہت سارے لوگ بعد میں ایمان لائے ہیں، صحابی ہیں، وہ اس وقت صحابی نہیں تھے، بعد میں ایمان لے کر آئے. حضرت علی وہاں بھی تشریف فرمائے. اور پھر بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا حضور کے ساتھ، حضرت علی حج میں بھی حضور کے ساتھ موجود. تو آپ جس طرف نظر دوڑائیں گے اہل محبت کو ہر طرف علی ہی علی نظر آئیں گے. ہر مقام پر، ہر جگہ آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی برکتوں کے ساتھ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلتیں آپ کی بیان فرمائی، بہت زیادہ شانیں آپ کی بیان فرمائی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی شہزادی کہا جاتا ہے، حضور نے اپنی کفالت میں آپ کو لیا نا. یہ بڑی اہم ترین بات عقیدے کی کر رہا ہوں، اہم ترین بات ہے یہ. حضور نے اپنی کفالت میں لیا، جو برکتیں حضور نے دینی تھی، جو نعمتیں دینی تھی عطا فرمائی آپ کو. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی جو نعمت کی تکمیل حضور نے آپ پہ فرمائی ہے وہ یہ کہ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی ہے اور اس نعمت کو تکمیل تک پہنچا دیا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اولاد جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اس اولاد کو اپنی اولاد میں بیان فرما دیا. تو یوں آپ دیکھیے کہ اللہ نے کیسا مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کرتے ہیں تو ہمیں اہل بیت اطہار کا ذکر خیر بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے دل میں صحابہ کی محبت بھی، اہل بیت کی محبت، اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانا چاہیے. کیونکہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب حضرت علی کا ذکر ہوگا اس کے چہرے پر رونق آ جائے گی، اور منافق کی یہ پہچان ہے اس کا دل تذبذب کے اندر مبتلا ہو جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے. کس نے پوچھا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اسی طریقے سے حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. تو یوں ہمیں ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. ہم نے سورۃ القدر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا،
میں عرض کر دیتا ہوں ہر رات میں سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ مبارکہ بعض صوفیاء نے لکھا 7 مرتبہ پڑھیں، بعد نے لکھا 21 مرتبہ پڑھیں، اور بعد نے لکھا 200 مرتبہ پڑھیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 5 راتیں ہی تو ہیں، ہر رات میں 200 مرتبہ پڑھیں، آپ کو شاید جو ہے مطلب کوئی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 1 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ پورے سال کی رزق کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر 200 مرتبہ کوئی نہ پڑھ سکے، اللہ نے رزق کی فراوانی بہت دی ہے اس کو اگر حاجت نہیں ہے تو کم از کم یہ کہ 7 مرتبہ 21 مرتبہ ضرور پڑھ لے تاکہ اس رات کی برکتیں نصیب ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا تھا، حضور اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ 2 چیزیں، 2 وظیفے شب قدر کے ہیں، اور ہر رات کے اندر آپ پڑھ لیجیے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ شب قدر کب ہے، ہر رات کو اس دعا کی کثرت کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور سورۃ القدر کا جو ہم نے ذکر کیا 7 مرتبہ 21 مرتبہ یا پھر 200 مرتبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔